کو میں امداد سن لو، جب سے ویلاگ شروع کیا ہے شاید ہی کبھی ایک دن کا ناگا ہوا ہو۔ عید، شب رات، محرم، کسی بھی قسم کے حالات ہوتے تھے، بارشیں، طوفان، آپ کے سامنے ویلاگ پیش کرتے تھے حالات حاضرہ پر، کبھی ایک کم کبھی ایک زیادہ، لیکن ناغا نہیں ہوتا تھا، وقفہ نہیں ہوتا تھا۔ مگر کل ہوا ہے، اس کی وجہ ہے ایک حادثہ، ایک صدمہ جو ہم دوستوں کو پیش آیا ہے، ہماری کمپنی کو پیش آیا ہے۔ یہ نظام جو ہے ہمارے ایک ساتھی کو، ہمارے بھائی کو، ہمارے دوست کو، ہمارے ہمدم، ہمارے غم گسار کو لے گیا ہے۔ یاسر منیر ہماری کمپنی کے ایم ڈی تھے، 999 کمیونیکیشن کے، جس کے نیچے ہم سب، میں، عمران شفقت، گوہر بٹ، معظم فخر صاحب، فیصل شکیل، ایون دیکھو سنو جانو فیصل وڈائچ، حبیب اکرم، نور اللہ صاحب، ہم سب دوست، بینش سلیم، گل بخاری، سب دوست ہم اسی 999 کمیونیکیشن کے کمپنی کے اس میں ویلاگز کرتے ہیں۔ ہمارے ایم ڈی یاسر منیر صاحب وہ روڈ حادثے کا شکار ہوئے، ہم اسلام آباد میں تھے، وہاں بد نصیب خبر ملی، پھر کل ہمت نہیں ہوئی کہ ویلاگ کریں، ان کے گاؤں پلندری باغ آزاد کشمیر جانا پڑا۔ عجیب و غریب صورتحال ہے، ظاہر بیان نہیں کی جا سکتی، دکھ، تکلیف، لیکن صحافت ایسا کام ہے کہ ہر صورت اس کو جاری رکھنا ہوتا ہے۔ آج بھی من نہیں کر رہا، دل نہیں کر رہا کہ بات کی جائے، لیکن یہ جو حادثات ہیں، یہ حادثات نہیں ہیں، یہ پاکستان میں خاص طور پر یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں خاص طور پر یہ نظام کے ہاتھوں انسانوں کا ہونے والا قتل ہے۔ آج بھی خبر آئی ہے رحیم یار خان سے، چھوٹے بہن بھائی، 8 اور 10 سال کی عمر ہے، مین ہول کھلا ہوا تھا، گٹر کھلا ہوا تھا، اس میں گر گئے، گر کر ہلاک ہو گئے۔ پھولوں جیسے بچے روزانہ، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اور ہمارا نظام چلانے والوں کی اولویتیں چیک کریں، وہ کیا ہے۔ کل ہم سفر کر رہے تھے جی ٹی روڈ سے، اور یوں لگ رہا تھا کہ جی ٹی روڈ روڈ نہیں ہے، موت کا کنواں ہے۔ بس ٹرک، کوئی ایک رول جو دنیا میں ہوتا ہے سڑک پر، ایک قانون جو اپلائی کیا جاتا ہے اور جس پر عمل درآمد کرنے والے سڑکوں پر چل رہا۔ اب تو دنیا وہ اپنا پولیس پیٹرولنگ وہاں ختم ہو گئی ہے، اب تو کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ایک جگہ پر کوئی رول توڑتا ہے تو دوسری جگہ پر اس کو روک کر لائسنس ختم کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پر نظام لوگوں کو مارنے میں سہولت کاری کا کردار ادا کرتا ہے، اور نظام چلانے والوں کی اولویت کیا ہے؟ 14 مئی کو پنجاب کے انتخابات ہم نے کروانے کا آرڈر دیے تھے، اس آرڈر پر عمل کیوں نہیں ہوا؟ اور اب وہ جو تھی نظر ثانی کی اپیل تھی، درخواست تھی، وہ مسترد۔ 14 مئی گزر گیا، ہمارے دوست وجاد مسعود صاحب نے کہا تھا، ہمارے استاد، بلکہ وجاد صاحب کا نام میں لینا بھول گیا، وجاد مسعود صاحب بھی اسی ہمارے 999 کمیونیکیشن کے بینر تلے ہمارے ساتھ کام، مطلب اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ان کا بھی ویلاگ ہوتا ہے پاڑوش کے ساتھ۔ تو وجاد مسعود صاحب نے کہا تھا کہ 14 مئی گزر جائے گی، 14 اپریل آ جائے گی، لیکن ہمارے چیف جسٹس صاحب کہیں گے کہ انتخابات پنجاب کے تو 14 مئی کو کروانے ہیں۔ یہ اولویت ہے نظام کی۔ پاکستان عدالتی نظام کے میں دنیا میں 130ویں نمبر پر، شاید اس سے بھی اوپر چلا گیا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نظام جو ہے وہ قاتل بن چکا ہوا ہے انسانوں کا، ہسپتالوں میں، سڑکوں پر، بجلی کے بلوں میں، ٹرین حادثات، جہازوں کے حادثات، کوئی ایسی چیز، یعنی آپ بس اس میں نا وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نظام خود بخود چل رہا ہے، بس چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ چلانے والے کچھ اور کر رہے ہیں بیٹھ کر۔ جن کا کام سیاست کرنا ہے وہ پیسے بنا رہے ہیں، جن کا کام عدالت چلانا ہے وہ سیاست کر رہے ہیں، جن کا کام ملک کا دفاع کرنا ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں، جن کا کام روڈ کو سنبھالنا ہے، سڑک کو، نیشنل ہائی ویز کو، موٹر ویز کو، وہ کام نہیں کر رہے ہیں، وہ کوئی اور کر رہا ہے، ایف ڈبلیو او کر رہا ہے، این ایل سی کر رہا ہے۔ عجیب و غریب قسم کی کا مطلب ہوا یوں تھا کہ جی پرسوں ہم اسلام آباد میں تھے، رات کو
کچھ میل ملاقاتیں تھیں، وہاں سے فارغ ہو کے بیٹھے ہی تھے تو فون آیا ارسلان راج صاحب جو ہمارے سی او ہیں ان کو کہ یاسر منیر صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. اور ایکسیڈنٹ کے بعد پھر پتہ چلا کہ جی وہ کوئی راہگیر گزر رہا تھا، اس نے دیکھا اور ہمارے دفتر کے ایک ہمارے ساتھی ہیں عاطف نے فون کیا یاسر صاحب، کیونکہ یاسر صاحب ایم ڈی تھے. یہاں پر کوئی چیز ہمارے دفتر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مطلب وہ جن میں ان کا ان پٹ نہ ہو. ایک ایک چیز ہمارے مطلب وہ اپنا جتنے اخراجات ہوتے ہیں دفتر میں کس کو کیا چاہیے، ہمارے مہمان تھے ایم ڈی لیکن سارا کچھ وہ کرتے تھے اور اتنے ملنسار، اتنے خوبصورت، اتنے ہسمکھ کہ ان کے کام ان کے فرائض میں جو نہیں بھی ہوتا تھا ان کو ہم فون کر دیتے تھے، کہہ دیتے کہ یاسر بھائی یہ کرنا ہے، مسکرا کر ہنس کر کہتے ٹھیک ہے ہو جائے گا اور وہ ہو جاتا تھا. ایک ٹائم پہ وہ 10 کام کر رہے ہوتے تھے. مطلب ایسے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھے سب کے. بڑے عرصے سے ان کے ساتھ تھا ہمارا ارسلان راج صاحب کا، تو ان کے 17 سال سے ساتھ تھا. جب وہ جناح اخبار کے ارسلان راج صاحب تھے ایم ڈی تھے اس وقت سے، تو چھوٹے سے بچے تھے جب ان کے پاس آئے تھے بی کام کر کے، تب سے ان کے ساتھ تھے. پھر ان کے اپنے بزنس میں آئے، پھر یہ ہم نے جب یہ سارا کیا تو اس میں ہمارے 999 کمیونیکیشن کو چلانے میں مطلب ان کے بغیر کوئی کام مطلب مشکل پیش آ رہی ہے آج سوچتے ہوئے کہ دفتر آئیں گے تو کس طرح دفتر چلے گا. ہمارے سی او صاحب ارسلان راج صاحب شام کو آتے تھے، آج صبح سے آ کر بیٹھ گئے، وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے پتہ ہی نہیں میں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ. تو روڈ حادثے وہ فون اٹھایا انہوں نے فون کیا عاطف نے، اور آگے سے کسی نے فون اٹھایا، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو جن کو آپ نے فون کیا یہ تو یہاں پر ان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ یہاں پڑے ہوئے، ان کو میں نے 1122 کو بلایا ہے تو وہ 122 والے آئے ہیں اور ان کو لے کر جا رہے ہیں سروس جنرل ہاسپٹل پہنچے. آدھے پونے گھنٹے کے اندر وہ پتہ چلا کہ ہیڈ انجری ہوئی ہے، سیدھے گاڑی نے ٹکر مارا، گرے جا کر. ابھی یہ جو میں نے گزارش کی نا کہ جی ٹی روڈ پر ہم کل موت کے کنویں میں سفر کرتے ہوئے آ رہے تھے، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. 2 لین ہیں، دونوں لینوں میں ٹرکیں اور بسیں جا رہی ہیں، ایک دوسرے کو ساتھ ریسیں لگاتی ہوئی جا رہی ہیں. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا، میں یاسر منیر کا جو قاتل ہے نا وہ روڈ حادثہ نہیں ہے، وہ ٹکر مارنے والا نہیں ہے، نظام ہے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا تھا موٹر وے پر ایک کیوں گاڑی گزری بس اسپیڈ میں کلر کار، وہ اسپیڈ کی وجہ سے بیلنس ٹوٹتا ہے بس کا، وہ ڈیوائیڈر کو توڑتی ہوئی دوسری سائڈ پہ آ کے دوسری گاڑیوں میں لگتی ہے، کئی انسانی جانیں نکل جاتی ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا، سرچ کر رہا تھا تو پاکستان ایشیا میں روڈ حادثات میں نمبر 1 پر ہے، جس میں اموات ہوتی ہے سب سے زیادہ، اور دنیا میں 48واں نمبر ہے پاکستان کا روڈ حادثات میں. اور کوئی 1 لاکھ میں کوئی 15-20 لوگ جو ہیں، 1 لاکھ میں سے 15-20 لاکھ لوگ جو ہیں اموات ان کی ہوتی ہے روڈ حادثات کی وجہ سے. کم عمر لوگ جو ہوتے ہیں روڈ حادثات یا اس طرح کے دوسرے حادثات، کم عمر لوگ جو ہیں جن کی اموات کی شرح جو ہے وہ زیادہ حادثات میں، جس میں روڈ حادثہ ہو جاتا ہے. اب چیک کریں نا، بلڈنگیں بن رہی ہوتی ہیں، عمارات بن رہی ہوتی ہیں، وہ 15-20 منزل پر لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی قسم کی سیفٹی نہیں ہوتی، خالی پھٹا لگا ہوتا ہے، وہاں کام کر رہا ہوتا ہے، سر چکرا جائے، گر جائے نیچے زمین پر، ختم. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی حساب کتاب کرنے والا نہیں ہے. آئے روز فیکٹریوں میں بوائلر پھٹتے ہیں، مزدور مر جاتے ہیں، ٹرینیں جل جاتی ہیں، بسوں میں آگ لگ جاتی ہے. مینٹیننس اور وہ جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو گاڑیوں کی مینٹیننس چیکنگ کرتے ہیں ان کی کہ وہ اس قابل بھی ہیں کہ سڑک پر چلائی جائے، وہ نہیں ہے. بسوں میں اور جو ہوتی ہیں چھوٹی ہائیس ویگنز ہوتی ہیں جو وینز، ان میں لگے سلنڈر پھٹ جاتے ہیں، لوکل سلنڈرز سر عام بک رہے ہیں دکانوں پر، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ نظام قاتل نظام بن چکا ہوا ہے. ملیل کی خبر جی، ملیل میں ایک بچی جو ہے وہ گٹر میں گر کر فوت ہو گئی. یعنی پاکستان شاید دنیا کا واحد ملک ہوگا، ایٹمی طاقت تو خیر پہلی ہے نا، ہم ایٹمی طاقت ہے، ہمیں فخر ہے اس بات پر، ہم ایٹمی طاقت ہے، لیکن ایٹمی طاقت میں بچے نالے نکل رہے ہوتے ہیں، گٹر نالے بچے نکل رہے ہوتے ہیں سڑک پر.
کوئی نظام نہیں ہے. شہروں کے اندر تو چلیں 2-4 بڑے شہر ہیں، کراچی، لاہور، اسلام آباد، راول پنڈی، فیصل آباد، یہاں پر تو سگنل ہیں، لیکن وہاں پر بھی جو سسٹم ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ کس طرح سسٹم چلتا ہے. 90% لوگ ہیلمٹ نہیں پہنتے سر پر، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور اسپیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے جی ٹی روڈ پر، نیشنل ہائی وے پر، کہیں کوئی آپ کو پولیس کو کبھی کبھی کوئی روکے تو روکے. یہ نظام کون حساب دے گا؟ یہ جو اموات ہوتی ہیں، یاسر منیر کو موٹر سائیکل پر کو ٹکر مارنے والے نے نہیں قتل کیا، نظام نے قتل کیا، کیونکہ اس نظام کی اولیت ہم انسان نہیں ہیں. اس نظام کی اولیت، نظام چلانے والوں کی اولیت ہے طاقت، میرا حکم چلے، پیسہ، میں پیسہ کماؤں، میں اقتدار لوں چاہے جس طرح بھی ہو. یہ باقی لوگ کیڑے مکوڑے مرتے رہیں، مر جائیں گے. روزانہ حادثات کی خبریں سنتے ہیں، لیکن جب خود پر بیتتی ہے نا تب پتہ چلتا ہے کہ یہ ملک چل کیسے رہا ہے. ہم کل تو سفر کر رہے تھے تو ہم کل کچھ اور اینگل سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں نا سڑک کو. کئی بار ایسا ہوا ہے موٹر وے پر سفر کرتے ہوئے، بس جو ہوتی ہے وہ تیسری لین میں آ جاتی ہے، اور موٹر وے والے ان کو، میں نے ایک بار فون کیا، عمران شفقت اور ہم جا رہے تھے، عمران نے نوٹس کیا کہ یار یہ دیکھو یہ کس طرح مسلسل تیسری لائن میں، چلو کراسنگ کر کے آ جائے نا، اسپیڈ لائن میں تو بس آ ہی نہیں سکتی. بس ٹرک وہ تو پہلی لائن میں ہوتی ہے نا، درمیان والی لائن میں چھوٹی گاڑیاں ہوتی ہیں اور تیسری لائن ہوتی ہے کراسنگ کے لیے. موٹر وے پر فون، موٹر وے پولیس کو فون کیا، نمبر بتایا، انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں. موٹر وے پر ہر بار جائیں آپ 100 200 300 ٹول ٹیکس بڑھا ہوتا ہے ہر بار. بات کریں وہ کہتے ہیں اور سسٹم کبھی کبھی کسی کو اوور اسپیڈنگ کے لیے اوور اسپیڈنگ پر روک لیتے، یہ نہیں کہ جی گاڑی کتنی رف چلا رہا ہے کوئی. حادثات ہوتے ہیں، ٹرینیں جل رہی ہیں. اب میں دوسری سائڈ پر آ رہا ہوں. دوسری سائڈ پر دیکھیں کہ پیچھا کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب جو انہوں نے فیصلہ سنایا تھا، آدھا ادھورا فیصلہ تھا. میں اس بات کو پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں، دلائل دیتا آ رہا ہوں کہ جی پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں ٹوٹی ہیں تو انتخابات 90 دن کے اندر ہونے چاہیے، نہیں کروائے گئے. حکومت نہیں کروانا چاہ رہی تھی، الیکشن کمیشن نہیں کروانا چاہ رہا تھا، عدالت کروانا چاہ رہی تھی، سپریم کورٹ. از خود نوٹس لیا. وہ کیا نام ہے ان کا، ڈوگر صاحب جو سی سی پی او لاہور تھے، ان کے تبادلے کے مقدمے سے جسٹس اعجاز الحسن اور مزار علی اکبر نقوی نے کہا چیف جسٹس کو کہ جی اس کو آپ از خود نوٹس لیں. اس کا از خود نوٹس کے لیے خط لکھا، از خود نوٹس لے کر انہوں نے آرڈر کیا صرف پنجاب میں 90 دن کے اندر انتخابات کروانے کا. سپریم کورٹ کے آرڈر پر 30 اپریل کی تاریخ طے ہوئی. حکومت نے کہا ہم پیسے نہیں دیتے جائیں، الیکشن کمیشن نے کہا حکومت پیسے نہیں دیتی ہم الیکشن کیسے کروائے. واپس سپریم کورٹ میں گیا، سپریم کورٹ نے حکومت کو بلایا، 14 مئی کی تاریخ دی. حکومت تیاریاں شروع ہو گئی، الیکشن کمیشن نے سارا الیکشن شیڈول وغیرہ جاری کر دیا. بعد میں الیکشن کمیشن نے آ کر کہا حکومت پھر پیسے نہیں دے رہی، ہم انتخابات نہیں کروا سکتے. اس پر انہوں نے نظر ثانی کی درخواست دائر کی 14 مئی سے پہلے. اب کمال چیک کریں نا، چلاکیاں. 14 مئی سے پہلے نظر ثانی کی اپیل آتی ہے کچھ دن پہلے، اور کچھ اس کو 14 مئی کے بعد فکس کیا جاتا ہے، سنا جاتا ہے. اس کے بعد وہ لاپتہ ہو جاتی ہے اپیل. اس کے بعد پھر چیف جسٹس صاحب کی خبریں آتی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جی مجھے باعزت طریقے سے ریٹائر ہونے دیا جائے، اور پھر ریٹائرمنٹ سے پہلے پھر ریویو ایکٹ بھی اڑا کر جاتے ہیں. پھر اب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس کا بھی ابھی تک فیصلہ نہیں آیا. اور پھر یہ مزار علی اکبر نقوی، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، اعجاز الحسن اور منیر اختر صاحب نے آج اسی نظر ثانی کی اپیل کی سماعت سنی ہے، اپیل کی سماعت کی ہے اور خارج کر دی ہے. آج تاریخ کیا ہے؟ 31 اگست. الیکشن کب ہونا تھا؟ 14 مئی کو. اس کے بعد اسمبلیاں ٹوٹ گئیں، باقی ماندہ قومی اسمبلی بھی ٹوٹ گئی. عام انتخابات کی تیاریاں ہو رہی ہیں، مردم شماری ہو گئی ہے. اب الیکشن کمیشن روزانہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم کچھ الیکشن شیڈول بھی بناتے ہیں. اور اس کے بعد چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ جی جو 14 مئی کا فیصلہ تھا اس کے خلاف نظر ثانی کی جو اپیل تھی وہ ہم مسترد کرتے ہیں.
میں نے آدھا فیصلہ کیوں کہا اس کو کہ 2 اسمبلیاں ٹوٹی تھیں عمران خان صاحب نے توڑی تھی جنوری میں، ایک توڑی تھی پنجاب کی، ایک توڑی تھی خیبر پختونخوا کی. لیکن عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ پنجاب میں انتخابات ہو، KPK میں بعد میں ہو، کیونکہ پنجاب کے انتخابات ٹرینڈ سیٹ کرتے ٹرینڈ سیٹر ہوتا ہے پنجاب میں عمران خان کا خیال تھا کہ میں جیت جاؤں گا، اس سے پہلے ضمنی انتخابات جیت گئے تھے، تو پہلے مجھے پنجاب کو صوبائی انتخابات دے دیں، پنجاب کی صوبائی اسمبلی اپنے ہاتھ میں کروں، اس کے بعد KPK کے انتخابات 100% وہ جیت جاؤں گا، اور اس کے بعد پھر قومی انتخابات جب بھی ہوں گے پنجاب پورا میں لے لوں گا، کیونکہ پنجاب کی حکومت میرے پاس ہوگی. اس میں چیف جسٹس صاحب نے ان کی سہولت کاری کی. آدھا فیصلہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں اس بات کا آج بھی قائل ہوں کہ انتخابات 90 دن میں ہونے چاہیے. اسمبلیاں ٹوٹی ہیں، یہ باقی سارا جو کچھ ہو رہا ہے مردم شماری کے نام پر ڈرامہ ہے. یہ سارا الیکشن آگے لے کر جانے کی اور کسی کے لیے سہولت کاری کا کردار ادا کر رہے ادارے، یہ ڈرامہ ہے. میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ پنجاب کے انتخابات KPK کے انتخابات 90 دن میں کروائیں، ورنہ یہ معاملہ قومی انتخابات کی طرف جائے گا، گلے پڑ جائے گا. میری اپنی پوزیشن یہ ہے. لیکن چیف جسٹس صاحب نے جو کیا سہولت کاری کی وہ یہ کی کہ صرف پنجاب کے انتخابات دے دیں، KPK کو چھوڑ دیں. یہ پریارٹیز ہے. ایک چیف جسٹس تھے عتیقہ اوڈو سے شراب کی بوتل ملی، نوٹس لے لیا تھا، آلو سموسے چینی پر نوٹس لیتے تھے. یہ جو کچھ روزانہ سڑکوں پر موت پھر رہی ہے، اس کا نوٹس کون لے گا، اس کو کون دیکھے گا؟ اس طرف کوئی نہیں جاتا. ہم بدقسمتی سے میڈیا والے بھی نہیں جاتے، خبر آتی ہے چلا دیتے ہیں. 2 بچے اگر گٹر میں گر کر، بہن بھائی، گھر اجڑ گیا نا، گٹر میں گرتے ہیں 10ویں نمبر کی خبر ہوتی ہے. مہذب دنیا میں یہ ٹاپ سٹوری ہوتی میڈیا کی. ہم مہذب ہیں ہی نہیں، نہ ہم انسان ہیں، نہ انسانوں کو انسان سمجھتے. اسی وجہ سے ہمارے ساتھ حادثات ہوتے ہیں، اسی وجہ سے نظام روزانہ ہمارے ہیرے نکل رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.